بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے 10th کلاس کا چیپٹر نمبر 1 یعنی کہ مرزا محمد سعید، جس کی ہاف ریڈنگ ہم کل کر چکے ہیں۔ آج ہم نے اس کی کرنی ہے نیکسٹ ہاف ریڈنگ جو کہ ہماری رہتی ہے۔ تو آپ لوگ بھی اپنی اپنی اردو کی بکس کا پیج نمبر 14 اوپن کر لیں اور ساتھ میں ایک لیڈ پینسل بھی اپنے ہاتھ میں رکھیں تاکہ مشکل الفاظ کی معنی ساتھ ساتھ نوٹ کیے جا سکیں۔ تو چلیں چلتے ہیں لیسن کی طرف۔ ہم نے اس پیراگراف کی ریڈنگ یہاں تک مکمل کر لی تھی۔ آج ہم نے نیکسٹ شروع کرنی ہے۔ مرزا صاحب دلی کے شرفاء کے ایک متمول خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ متمول مالدار خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ چشم و چراغ یعنی کہ اولاد تھے۔ تراہا بیرم خان سے آگے بڑھ کر ایک راستہ سیدھے ہاتھ کو مڑ جاتا ہے۔ تراہا بولتے ہیں وہ جگہ جہاں تین راستے آپس میں ملتے ہوں، مڑ جاتا ہے۔ اسی کے نکڑ پر مرزا محمد صاحب کا آبائی مکان تھا۔ اسی علاقے میں سر سید احمد خان کا قدیم مکان بھی تھا۔ سر سید سے بھی مرزا صاحب کی عزیز داری تھی اور منشی ذکاء اللہ سے بھی ان کی قرابت داری ہو گئی تھی۔ 50-60 سال پہلے دلی کے مسلمان شرفاء میں انگریزی تعلیم کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا تھا، مگر سر سید نے مسلمانوں کے اس غلط نظریے کی بہت کچھ اصلاح کر دی تھی۔ اسی زمانے میں دلی کے دو نوجوانوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے علمی خلقوں میں نمود حاصل کی۔ ایک پروفیسر مشتاق احمد زاہدی تھے اور دوسرے پروفیسر مرزا محمد سعید۔ مرزا صاحب نے اس صدی کے آغاز میں لاہور کے گورنمنٹ کالج میں تعلیم حاصل کی۔ ان کے استادوں میں علامہ اقبال بھی تھے، جن سے ان کے مخلصانہ تعلقات آخر دم تک قائم رہے۔ انگریزی ادبیات میں ایم اے کی سند لینے کے بعد مرزا صاحب نے 1906 سے 1907 میں دو سال علی گڑھ میں پڑھایا اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور ہی میں انگریزی کے پروفیسر ہو گئے۔ پنجاب کے بیشتر اعلیٰ عہدیدار مرزا صاحب کے شاگرد تھے۔ پطرس اور تاج نے بھی یہ جو نمبرنگ کی ہوئی ہے نمبر 1 2 3 4 5 یہ اردو ادب کے نامور ادیب اور شعراء وغیرہ ہیں۔ ان کا تعارف مختصر تعارف نیچے دیا گیا ہے، آپ نے ان کو ضرور سٹڈی کرنا ہے۔